اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم نے جمعہ اور ہفتہ 2 دن رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے جو سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم ویڈیو کوئسچنز کی شکل میں ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب عطا کرتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات، اور ہمارے ذہنوں سے یہ گتھیاں ہیں، جو ابہام ہیں، مسائل کا حل ہمیں مل جاتا ہے اور یہ سب گتھیاں دور ہو جاتی ہیں، سلجھ جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، مقصد کیا ہے اس پروگرام کا؟ کہ خاص طور پر ہماری یوتھ اور بالعموم ہم سب کنفیوژنز کا شکار نہ رہیں، کلیئر، بالکل کلیئر، ایک کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہو ہمیں کہ یہ مسئلہ تھا ہمارا اور ہمارے دین نے اس مسئلے کا یہ حل پیش کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام۔ پاکستان میں پڑھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے آسٹریلیا۔ آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین ہے، وہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خالدہ صاحبہ کا سوال مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس کچھ لوگ مختلف پروجیکٹس میں ہماری انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت مقررہ پر آپ کا اپارٹمنٹ وغیرہ آپ کو نہیں دے سکے ہم، تو ماہانہ رینٹ بھی دیں گے، اور اگر ہمارے اپارٹمنٹ کی قیمت بڑھ گئی تو وہ زیادہ پیسے بھی ہمیں دیں گے۔ یہ رقم جو اضافی رقم ہے، یہ کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آج کل جو ہے نا، اس میں بلڈرز نے
قرض لینے کا ایک یہ جدید طریقہ نکالا ہے. ٹھیک. اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ ابھی آپ کی کوئی بھی چیز نہیں ہے, پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا ہے ابھی, جی اور کرایہ آنا شروع ہو گیا, تو کرایہ کس چیز کا ہے؟ کرایہ تو آپ پیسوں کا دے رہے ہیں, پھر کرایہ تو پیسے کرایے پہ دیے ہیں, ٹھیک. کس چیز کا کرایہ ہے؟ اور کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹنرشپ تھی, تو پارٹنرشپ تو پھر جب تک پروفٹ ریئلائز ہی نہیں ہوا تو پیسے کس بات کے آ رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی پروفٹ ہی ریئلائز نہیں ہوا, تو نہ یہ پارٹنرشپ ہے. اور اگر یہ سیل ایگریمنٹ ہے تو پرائز لاک ہو جانی چاہیے تھی, تو یہ کیا چیز ہے؟ بظاہر ڈسکاؤنٹڈ پرائز بھی نہیں بنتا ہے. تو اب یہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے, یہ صورت ناجائز ہے, یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے بالکل. اس طریقے سے پیسوں کا کرائے کے طور پہ ادا کر دینا کہ وہ ہم نے آپ کو کرایہ دے رہے ہیں یا آپ کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ آپ کو ادا کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. نہیں, اگر کچھ ہو گیا ہو, جیسے یہ کچھ ہو گیا, مطلب فرض کیجئے کہ یہ اپارٹمنٹ ہے, یہ 5 کروڑ روپے کا ہے, صحیح ہے, پیمنٹ ہو رہی ہے, اور ہوتے ہوتے ایک میں نے آپ سے سیل ڈیڈ کی ہے کہ آپ مجھے یہ مثال کے طور پر کہ 30 جون 2023 تک آپ یہ اپارٹمنٹ مجھے دے دیں گے. آپ نے میں بلڈر ہوں, آپ میں بلڈر ہوں, میں بنا رہا ہوں. بلڈر ہے نا, اور میں آپ کو دیتا رہا, قسطیں دیتا گیا, اور میری قسطیں پوری ہو گئی, میں نے اپنی پیمنٹ پوری کر دی 30 جون 2023 تک. ٹھیک ہے, میں اپنا وعدہ, یعنی آپ اپنا وعدہ, یعنی ایز اے بلڈر آپ پورا نہیں کر سکے. آپ نے یہ کہا کہ اگر میرا وعدہ پورا نہیں ہوا, آپ کے پیسے میرے پاس ہیں اور آپ کا اپارٹمنٹ یہ بن رہا ہے, لیکن دیکھیے فنیشنگ باقی رہ گئی, 6 مہینے کے بعد یہ فنیشنگ ہو جائے گی. لیکن ہاں, میرا آپ سے ایک میں نے بات کہی تھی کہ اگر 6 مہینے لیٹ ہوا تو ہر مہینے میں اتنا کرایہ یا جو بھی چیز ہے میں آپ کو دوں گا ماہانہ. تو یہ حرام ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کی وہ پھر صورت کرایہ نہیں ہے, وہ تو پھر یہ بنیادی طور پہ آپ اس تاخیر کی بنا پر, آپ نے اگر پہلے سے یہ کہا ہوا تھا جی کہ اگر مجھے تاخیر ہوئی تو میں پھر اس کے اندر اتنا ڈسکاؤنٹ کر دوں گا, تو یہ بنیادی طور پہ صورت بن سکتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کو علماء کو دکھا لینا چاہیے. اس کے اندر ایک صحیح شکل جو آپ نے ابھی مثال کے طور پہ بیان کی ہے میرے اور آپ کے درمیان, یہ ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز کی بن سکتی ہے. اس کو یعنی میں نے اپنی اوریجنل پرائز کو, جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو مارچ 2023 تک دے دوں گا, نہیں دے سکا, تو اب میں آپ کو کیونکہ ایک چیز تاخیر سے دے رہا ہوں تو میں اپنی پرائز میں ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں. نہیں, یہ پرائز میں ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا, میں خود پر ایک سزا تجویز کر رہا ہوں. تجویز نہیں کر رہا, نہیں, ایک جرمانہ, جیسے میں بجلی کا بل اس تاریخ تک نہیں دے پایا. دیکھیں آپ کو یہ, آپ تو وہ کہیں گے, لیکن اس کی جو صحیح تکیف بنے گی, جو اسٹرکچرنگ بنے گی, یا جو اس کو صحیح سمجھا جائے گا کانٹریکٹ کو, وہ بنیادی طور پہ ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز کی صورت میں تو جائز ہو سکتا ہے. کرایہ تو ہے ہی نہیں ہے, کرایہ کس چیز کا ہے؟ نہیں, کرایہ نہیں, جرمانہ. نہیں, جرمانہ تو اگر میں اپنے اوپر اگر سیلف پینیلائز کروں گا بھی, جی, تو میرے نزدیک تو اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز بھی میرا لاس ہی ہوگا نا. اگر میں پرائز میں ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں گا, 1 لاکھ روپے چھوڑ دینا شروع کر دوں گا ہر مہینے میں آپ کو, تو ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز تو ہوگا نا وہ. نہیں, لیکن یہاں ڈسکاؤنٹ تو کسی اور شکل میں دے دیتا ہے نا, کہ جیسے 5 کروڑ کا یہ اپارٹمنٹ ہے, اگر میں لم سم یہ پیمنٹ کر دیتا ہوں 5 کروڑ, تو وہ بلڈر مجھے 4.25 کروڑ کا دے دے گا. لیکن یہاں معاملہ یہ بھی ایک صورت ہے ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز کی جو آپ نے بیان کی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ, لیکن ایک چیز ہے, میں نے آپ سے یہ کہا کہ 30 جون 2023 تک میں یہ اپارٹمنٹ آپ کو دے دوں گا, اور اگر میں نہیں دے پایا تو آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے. میرے نزدیک یہ سیلف پینیلائزیشن ہوگی, آپ کے حق میں ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز ہوگی. اچھا, جیسے کوئی بھی گاڑی, وزارت یہ کہتی ہے, منسٹری, کہ اگر آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس پہ ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر آپ کو سرٹن اماؤنٹ اس کو دینا ہوگا. یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے, ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی جائز ہے, ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز ہے, یہ جائز ہے اگر جو مثال آپ اور میں دے رہے ہیں, یہ ڈسکاؤنٹ اینڈ پرائز ہے. اچھا, اب اس میں ان خاتون کا, خالدہ صاحبہ کا ایک اور سوال ہے. اب یہ اپارٹمنٹ ڈیلیور نہیں ہو سکا, 5 کروڑ روپے اس اپارٹمنٹ کی پرائز تھی, صحیح ہے, دیر ہو گئی,
اب یہ میں اپارٹمنٹ ڈیلیوری نہیں کر سکا. نہیں وہ نہیں دے سکے. ایک ایڈورس سیناریو کریٹ کر لیتے ہیں. وہ ایڈورس سیناریو یہ ہے کہ بھائی کچھ قدغنیں آ گئیں, کوئی مسئلے آ گئے, کچھ بھی ہو گئی, 6 مہینے میں اس کو ڈیلیور نہیں کر سکا, اور 1 سال بعد میں نے آپ سے جو پیسے لیے ہوئے تھے 1 سال بعد کہا کہ بھائی اب آپ یہ پیسے مجھ سے واپس لے لیں. نہیں وہ یہ واپس نہیں, یہ بات نہیں. جو یہ پوچھ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب اگر اس اپارٹمنٹ کی پرائس 5 کروڑ تھی, اب وہ ہو گئی ہے 5.5 کروڑ, تو بلڈر 50 لاکھ روپے زیادہ دے رہا ہے کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے, یہ اب پرائز اس کی زیادہ ہو گئی. وہ 50 لاکھ خالدہ صاحبہ کے لیے جائز ہے ناجائز؟ وہ تو مجھے سمجھ میں ہے, وہ کیسے جائز ہوں گے؟ کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں؟ اس کی قیمت بڑھ گئی اپارٹمنٹ. قیمت بڑھ گئی تو کیا وہ مجھ سے خرید رہی ہیں؟ آپ وہی مثال لے لیتے ہیں نا, آپ ابھی خالدہ صاحب کو چھوڑ دیں, جو میری اور آپ کی مثال چل رہی ہے. 23 میں ڈیلیور نہیں کر سکا, نہیں کر سکے, مارچ کی 23 میں نہیں کر سکا میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ قیمت بڑھ گئی. میں نے کہا کہ بھائی قیمت تو اس کی بڑھ گئی ہے انیق صاحب, آپ کو پروفٹ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ وہ تو آپ کو پروفٹ میں آگے کسی کو بیچوں گا تو پروفٹ ہوگا نا. پروفٹ کیسے آیا آپ کو؟ 50 لاکھ روپے میں آپ کو کیوں دوں گا؟ مطلب 50 لاکھ روپے آپ آگے آپ کہتے ہیں نجیب صاحب بیچ دیں اس کو, اور میں نے آگے بیچ دیا, چلے ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 50 لاکھ روپے دے بھی دیے, وہ جو آپ کے پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ 50 لاکھ روپے ملا کے میں نے آپ کو دے دیے کہ آپ کی وہ قیمت تھی 50 لاکھ روپے, یہ پروفٹ ہو گیا, اس کی قیمت بڑھ گئی. ڈیلیوری آپ میں کر رہا تھا آپ کو, میں ڈیلیور سے پہلے اب آپ نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ کر دیں, تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی, میں نے ڈیلیور بھی نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے, آپ کو ڈیلے ہوا ہے صرف, اور ڈیلے میں پروجیکٹ کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ڈیلے کے اندر یہ آپ کو پیسے آفر کر رہا ہوں کہ 50 لاکھ روپے لے لیں آپ. ٹھیک, تو یہ کس چیز کے آفر ہے 50 لاکھ روپے؟ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ 50 لاکھ روپے کیوں آفر کر رہا ہوں میں آپ کو؟ میں نے وعدہ خلافی کی. نہیں, وعدہ خلافی کی تو بات جو تھی وہ تو چلیں ٹھیک ہے, اس حد تک تو صحیح تھی کہ آپ نے, میں نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ ان پرائز دے دوں گا, 50 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دوں گا آپ کو کیا؟ تو یعنی اس کا اصول اگر ہم یہ صرف آپ سے سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک چیز ہے, یہ مجھے نہیں مل رہی یہ چیز ایک وقت مقررہ میں, اور میں نے بنوانے کے لیے دی ہے, اور یہ اسی قیمت بڑھ گئی 6 مہینے کے بعد آپ مجھے دے رہے ہیں, تو جو 6 مہینے کے بعد اسی قیمت جو 100 روپے تھی وہ 110 روپے ہو گئی. لیکن میں آپ کو 100 میں ہی دے رہا ہوں, تو آپ 100 ہی دیں مجھے میں دے رہے ہیں, تو آپ کا تو فائدہ ہے کہ وہ چیز آپ کو 110 والی چیز 100 میں پڑ گئی. جب مارکیٹ میں قیمت بڑھ جائے گی تو کیپٹل گین تو آپ کو ملے گا نا. نہیں مجھے تو ملے گا, لیکن وہ اپارٹمنٹ جو میرا 5 کروڑ کا تھا نا, وہ اب ہو گیا ہے 5.5 کروڑ 5.5 کا, مجھے ابھی ملا نہیں ہے. ہاں ملا نہیں ہے نا, لیکن جب بھی ملے گا 5.5 کا ہو گیا ہے وہ, تو میں آپ کو 50 لاکھ روپے کیوں دوں؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی یہ ہے کہ یہ جو ایکسس اماؤنٹ اگر بلڈر انہیں خالدہ صاحبہ کو آفر کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. دین اس کی اجازت نہیں دیتا, اور لیکن دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بکوا دیں, اسے کہیں کہ بھائی اب جیسے جب مجھے ڈیلیوری کا ٹائم آ جائے تم اس کو آگے بیچ دو. نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ, آگے بیچنا چاہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ اس کو بکوا دیں. ٹھیک, بالکل کلیئر ہو گئی بات. لیکن اگر وہ رینٹ کے طور پر منتھ کچھ پیسے دیتا ہے الاٹی کو, تو وہ رینٹ تو ہے نہیں, ڈسکاؤنٹ ان پرائز ہے. اچھا ٹھیک ہے, کرایہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کلیئر ہو گئی بات یہ, اور وہ جائز ہے, وہ اس کی گنجائش نکلتی ہے وہ ٹھیک ہے. شمسہ صاحبہ ہیں کراچی سے, سوال ان کا یہ ہے کہ کیا انتقال کر جانے والی خاتون کے والدین مہر کی رقم اور مرحومہ بیٹی کی وراثت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مہر کی رقم تو اس کی میراث میں آئے گی اگر مہر کی رقم ادا نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے ورثہ میں ہیں کون کون. اگر اس کی اولاد ہوگی تو سب سے پہلے تو اس کی اولاد ہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ورثہ میں شوہر زندہ ہے, اولاد موجود ہے, اگر ماں باپ ہوں گے تو پھر وہ ماں باپ کو آئے گی, تو ان کے حصے کی بقدر آئے گی. لیکن مہر کی رقم تو الگ سے کوئی چیز نہیں ہوگی, وہ تو کل میراث کا حصہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی کیش ہے, جو بھی میراث ہے, اس کا حصہ بن جائے گی. بالکل, اس میں ان کی بقدر جو بھی حصہ بنتا ہوگا اس کے بقدر ان کو مل جائے گا, ان کو مل جائے گا. یعنی مرحومہ بیٹی کی وراثت میں والدین کا حصہ ہو سکتا ہے, کا حصہ ہو سکتا ہے. بیٹا بیٹی شوہر وہ موجود ہیں, لیکن مرحومہ خاتون کے والدین بھی اگر زندہ ہیں تو ان کو بھی ان کا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک, کلیئر.
محمد جاوید صاحب ہیں راولپنڈی سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد آذان دینے کی روایت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے. کیا اس روایت کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. حیات الصحابہ سے کہیں سے یہ چیز ثابت کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اب ایک سوال، حالانکہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن وہ سوال یہ کہ میں نے کچھ قرض دیا اپنے اسٹاف کے لوگوں کو اور انہوں نے وہ قرض واپس نہیں کیا. کیا اس قرض کو میں زکوٰۃ میں ٹریٹ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے اندر ایک اصول یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک. جس وقت آپ نے یہ قرض دیا تھا جی. تو یہ قرض بنیادی طور پہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، قرض کی نیت سے دیا تھا. اب اس قرض کو مثال کے طور پہ جس کو دیا تھا وہ مستحق بھی نکل گیا یا وہ مستحق ہے مقروض جو ہے، تو آپ اس مقروض کو اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنے قرض کو منہا نہیں کر سکتے. کسی ریسیویبل کو زکوٰۃ شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس سے سیٹ آف کر لیتا ہوں اور اس سے میرا یہ مقاصہ ہو گیا کہ اس طرح، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دیتے وقت آپ کی نیت نہیں تھی. ٹھیک. دیتے وقت اگر قرض کی نیت ہوتی تو صحیح تھی، تو دیتے وقت نیت نہیں تھی، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. انکم ٹیکس جو حکومت ہم سے لیتی ہے، کیا اسے ہم زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ محمد ارشاد صاحب کا سوال ہے. دیکھیں، انکم ٹیکس جو ہم سے حکومت لیتی ہے وہ زکوٰۃ کی لائبلٹی تو بن سکتی ہے. یعنی جو جیسے ابھی پہلے والے سوال میں جتنے لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہوا تھا تو وہ آپ کا ریسیویبل تھا، اسی طریقے سے کچھ آپ کے پے بلز ہوتے ہیں، آپ نے انکم ٹیکس ادا کرنا ہے، ابھی تک ٹیکس ادا نہیں کیا ہے، تو اب یہ جو ٹیکس آپ نے ادا کرنا ہے یہ زکوٰۃ کی کل رقم جو آپ کی بنی ہے اس میں سے منہا کیا جا سکتا ہے، مائنس ہو سکتا ہے. لائبلٹی ہے نا، آپ نے ادا کرنی ہے نا. جیسے آپ نے مزدوروں کو تنخواہ، اپنی ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں منہا کی جا سکتی ہیں. وہ تو منہا تو کر دی گئی نا. ان کا سوال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ سوال ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کی فرض کی جو نکلی 5 لاکھ، ٹھیک ہے، انکم ٹیکس انہوں نے سال بھر ادا کیا وہ 3 لاکھ، تو اب یہ 5 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے یا 2 لاکھ پہ؟ 5 لاکھ پہ. 5 لاکھ پہ دیں گے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا انکم ٹیکس میں، پراپرٹی ٹیکس میں، گاڑیوں کے ٹیکس میں جو ہم نے دے دیا ٹیکس، اس کا زکوٰۃ سے کوئی اس کو آپ زکوٰۃ میں کنسیڈر نہیں کر سکتے. زکوٰۃ میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. نہیں. کلیئر ہو گئی بات. کچھ سوالات لیتے ہیں ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہاں سے رکھیں گے. جناب والا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ علمی اختلافات مخالفت کیسے بن جاتے ہیں جبکہ دین تو ہم سب کا ایک ہی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے مفتی صاحب، لیکن اختصار سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اختلاف رائے تو رحمت ہے، اختلاف کی حد تک ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو خلاف نہیں بنانا چاہیے، مخالفت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور مخالفت میں استعمال وہ جب ہو جاتا ہے کہ جب خدا نخواستہ میں اپنی رائے کو حق محض سمجھوں اور سامنے والے کی رائے کو باطل محض سمجھوں. تو پھر مجتہد فی مسائل میں حق دونوں طرف ہوتا ہے. حق تو کہ آپ کی کوئی رائے، ظاہر تھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی دانست میں، اپنے علم میں، اپنے فہم میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کی انہوں نے اس رائے پہ عمل کر لیا، ان کو وہ رائے سمجھ میں آئی، انہوں نے اس رائے پہ عمل کر لیا. لیکن ایبسولوٹلی کسی کو باطل کہنا، یہ رویہ جو ہے یہ ہمارے اکابر مشائخ کا رویہ نہیں تھا کہ آپ دوسرے کو بالکل ہی باطل کہہ دیں گے.
اور دوسرے کی رائے کو باطل کہہ دیں گے تو آپ کا ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کریم کی آیات سے کوئی استدلال کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز سجھائی کہ بھئی یہ عمل کر لیا جائے. تو ہمیں اس بات کو مخالفت یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب ہمارا رویہ یہ ہو جائے کہ سامنے والا باطل ہے اور حق منحصر ہے سارے کا سارا میری رائے کے اندر, حق تو اس سے علاوہ ہے ہی نہیں. تو جب آپ اس انٹینسو لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ حق جو ہے وہ انٹینسولی صرف میری رائے کے اندر ہے, وہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اس وسعت کے ساتھ اپنی رائے دیتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ حق آپ کی بات میں ہو, یہ امکان موجود ہے, تو اس لیول کے ساتھ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ پھر اختلاف جو ہے وہ اختلاف کی حد تک رہتا ہے, یہ رحمت ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے اسی لیے اجتہاد کو عام کیا گیا ہے. اجتہاد جب ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ ایک کی رائے ایک ہوتی ہے, وہ اجتہاد کرتا ہے, اپنی رائے سے کوشش کرتا ہے, وہ ایک مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے, دوسرے لوگوں کو تسلیم کرتے ہوئے سمجھ میں آتے ہوئے ایک ٹائم لگتا ہے, اجتہاد اجماع تک پہنچتے ہوئے وقت لگتا ہے. تو ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے رویوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ جو کہا جاتی ہے, مثال دی جاتی ہے کہ بھائی اور اختلافات بیشتر امہات المسائل میں تو ہے ہی نہیں, کوئی عقائد میں کوئی بہت بنیادی اختلافات نہیں ہیں, اختلافات ہیں مستحبات کے اندر, سنن کے اندر. اس کی بنیاد پہ آپس میں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا تو کسی کو کوئی طریقہ دیا, کسی کو کوئی طریقہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی, ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھی, تو کسی کو کوئی دیا, کسی کو کوئی دیا. اب ایک نے اپنا طریقہ کار استخراج کا اور اس کو مسائل کو نکالنے کا انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا, اس نے ایک طریقہ کار بنایا. کسی نے تعامل مدینہ کو کہا کہ جو مدینہ والوں کا عمل ہوگا وہی ہمارا دین ہوگا, وہی حق ہوگا. کسی نے کہا کہ جو سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا وہ ہوگا. کسی نے کہا نہیں جو فقہائے صحابہ کا عمل ہوگا وہ ہوگا. لیکن سب حق پر ہیں. اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا تو ہر سنت قیامت تک زندہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ زاویہ نگاہ جو اختلاف کو دیکھنے کا ہے کہ بھائی یہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے تو ہم بلا وجہ اس کو باطل نہ سمجھیں, اپنے آپ کو حق محض نہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ حق منحصر ہے سارے کا سارا ہمارے اندر ہی. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس رویے سے اختلاف خلاف میں تبدیل ہو جاتا ہے, مخالفتوں میں مخالفت پر تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے معزز علماء کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ علماء کا ہی رویہ ہونا چاہیے کہ ایک بات تو یہ کہ جو علمی مسائل ہیں ان کو ممبر پہ نہیں لانا چاہیے, وہ علمی درسگاہوں تک رہنا چاہیے. وہ سوشل میڈیا کی زینت بنانا, وہ چیزیں بنانا, اس پہ نہیں کھیلنا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امت میں جو تعامل چلتا چلا آ رہا ہے بعض چیزوں میں, اگر آپ کی کوئی رائے اس کے بارے میں اپنی ہے تو اس کو اس طرح سوشل میڈیا پہ نہ پیش کریں کہ لگے کہ امت 1400 سال سے کسی باطل رویے پہ تھی اور آپ ہی کو آج جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے حق کا اور امت کا تعامل جو ہے وہ کسی باطل طریقے پہ تھا. یہ غلط رویہ ہے بالکل. اور اسی طرح جو خالص علمی مباحث ہیں, عقائد کی ہوں یا عبادات کی ہوں, اس کے اندر ان کو ممبر سے نہیں بیان کرنا ہے. وہ علمی درسگاہوں کا موضوع ہے. درسگاہ میں اختلاف ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل لیول پہ اختلاف ہوتا ہے, اس کی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, وہ ایک الگ ڈسکورس ہے. عام آدمی کو تو آسان زبان میں آپ اس کو طریقہ کار بتائیں اور ملاپ کا طریقہ بتائیں اور محبتیں اور صلح کا طریقہ بتائیں. منتشر نہ کریں. نہیں, بالکل نہیں. امت پناہ ان کے اندر تو آپ نے امت پناہ اسٹیبلش کرنا ہے. ان کے اندر تو آپس میں صلح, امن, آتشی محبتوں کے ساتھ رہنے کے طریقے بنانے. اس بنیاد پہ لڑائی
اس بنیاد پہ لڑائی، اس بنیاد پہ افتراق، اس بنیاد پہ اور بعد دفعہ کے نوبت با ایجا رسید کے اس بنیاد پہ طلاقیں، یہ تو غلط رویے ہیں. لڑائی جھگڑے فساد یہ کیا. اور انما المؤمنون اخوہ، جب بات یہ ہو گئی تو سب یہ بھائی بھائی ہیں. تو امت پن جو آپ نے فرمائی، ممبر سے آپ کو جس بات کو سکھانا ہے کہ ہر مومن کا جو ایمان ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کے اندر سے خیر کو تلاش کرنا میرا فرض منصبی ہے. مومن کی خیر کو تلاش کرنا میرا فرض منصب، اس کے اندر خیر کو تلاش کریں. سبحان اللہ. جب یہ رویہ بن جائے گا تو پھر آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کے اندر سے خیر کو تلاش کیا جائے، اس کے اندر کے عیب تلاش نہ کیے، آڈٹ نہ کریں. یہ میرا بھائی ہے، ہاں یہ میرا بھائی ہے، جہاں مجھے چشم پوشی کرنی ہے میں چشم پوشی بھی کروں گا، لیکن پہلا کام یہ کروں گا کہ اس کی خیریں تلاش کروں، اس کے اندر سے پازیٹیوٹی تلاش. یہ جو پازیٹیو رویے ہیں نا، یہ ممبر سے آنے چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پازیٹیو مثبت رویے پہ، تاکہ معاشروں میں گداز پیدا ہو، ایک نرمی پیدا ہو، امن و آشتی کا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے، ایک دوسرے کی قوت بنا جائے کہ میں آپ کی قوت ہوں اور آپ میری قوت ہیں. یہ کہ میں آپ کی تلاش میں رہوں کہ اس میں کیا ویکنیسز آپ کے اندر کون کون سی ہیں، آپ کسی اور کی، اس طرح یہ امت تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے. اور پھر جب تفرقے میں امت پڑتی ہے تو امت کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اور وہ تو انفرادی بھی نقصان ہوتا ہے، اجتماعی بھی نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ علماء سے تعلق رکھیں، جس پہ آپ کو اعتماد ہو، جس پہ آپ کو یقین ہو، ان علماء سے تعلق رکھیں، ان کی بات پہ عمل کریں. اور آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، ان رویوں میں نہ پڑیں کہ بھائی کسی کے جو ہے نا وہ کسی کو باطل کہنا اور کسی کو حق کہنا، اور اپنے مسلک کو سب سے اوپر رکھنا. اور یہ حقیقت کبریٰ تک رسائی صرف میری ہی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. میرے پاس جو ہے وہی سچ ہے بس، اور حق اسی میں منحصر ہے، حق اور میرے پاس ہی آیا ہے. اس رویے سے وقتی طور پر مسلک کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، دین کو نقصان پہنچے گا. ہاں دین کو تو نقصان ہی پہنچے گا، بالکل نقصان پہنچے گا. اللہ اکبر. اس سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. امت ٹوٹتی ہے، امت نہیں رہتی ہے، امت نہیں رہتی ہے، وہ بس ایک ہجوم ہوتا ہے بس. پھر تو اس سے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی. انفرادی نقصان بھی ہوگا، اجتماعی نقصان بھی ہوگا. یہ کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ پھر وہ امت اللہ کی مدد کی اہل نہیں رہتی. اللہ اکبر. پھر مدد نہیں پہنچتی اللہ کی. وہ اسباب ہے نا، اللہ کی مدد کو کھینچنے کے کچھ اسباب ہیں. اجتماعیت اس میں سب سے بڑا سبب ہے. اللہ اکبر. کچھ کمپرومائز کرنا پڑے، کچھ چھوڑنا پڑے، چھوڑوں گا، اجتماعیت باقی رہے گی. اجتماعیت نہیں ختم ہونی چاہیے. اجتماعیت ختم ہو گئی تو اللہ کی آئی ہوئی مدد جو نگاہ سے نظر آ چکی ہوتی ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے. بہت نمونہ ہے اس کا. جی ہاں. اجتماعیت، فکری اجتماعیت، ذہنی ہم آہنگی، آپس میں دلوں کا جوڑ، یہ تو مقصود ہے، مطلوب ہے. اور علماء اس کا محوری کردار ہے اس چیز کو پیدا کرنے میں، پیوٹل رول پلے کرتے ہیں وہ اس کے اندر. اللہ اکبر. اب آپ حضرات بھی اس کی جگہ پر آ گئے ہیں. اب جو حضرات سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ایک محوری کردار ہے. جی ہاں. انہیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فکر سے، ہمارے کسی رویوں سے امت کے اندر افتراق، انتشار، قومی انتشار، نظریاتی انتشار، فکری انتشار ٹوٹنے نہ پائے. امت کو جوڑنے کا سبب بنے، توڑنے کا سبب نہ بنے. مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جب امت کو جوڑا جاتا ہے تو امت نصرت الہی کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنا رویوں کا، اپنے افعال کا، اقوال کا آڈٹ کرتے رہنا کہ میرے اقوال امت کو جوڑنے کا سبب بنے یا توڑنے کا سبب بنے. اور مفتی صاحب کہ جب افتراق کا شکار خدا نہ خواستہ ہم ہو جاتے ہیں تو دین کو وہ شکوہ بھی حاصل نہیں ہوتا کہ جو دین کا شکوہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے.
تو تقسیم ہو کر منتشر ہو کر ہم دین کے شکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بٹے ہوئے ہیں ادھر ادھر، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر باپ کی موجودگی میں بیٹے کی وفات ہو جائے تو کیا اس کو وراثت میں جگہ ملے گی یا نہیں؟ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا؟ باپ کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، باپ کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر اس بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد موجود تھی، پوتے، تو ان کا دادا کی میراث میں حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی پوتے کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹے کے انتقال کے بعد باپ کو تو حصہ ملے گا، ماں کو بھی ملے گا؟ ماں کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور نکتہ تو اس میں نہیں ہے؟ ٹھیک، کلیئر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا نام فائز علی ہے۔ موجودہ دور میں معاشرے سے قوت برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے، یہ میرا سوال تھا۔ اسی لیے ہم علماء اکرام کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ یقیناً اتنی بات اس بھائی کی بات درست ہے کہ عمومی طور پہ جو یہ رویہ ہے عدم برداشت کا، یہ معاشرتی ناسور عمومی طور پہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے، یعنی صرف اور صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے، روڈ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، راہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو تحمل، برداشت، صبر، یہ واقعتاً اس کے فضائل، اس کی ترغیب، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر وعدے رکھے ہوئے ہیں معیت کے، یعنی آپ سوچیں نا کہ صبر کے ساتھ تو معیت کا وعدہ ہے، شکر کے ساتھ معیت کا وعدہ نہیں ہے، صبر کے ساتھ تو معیت کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نلا مع الصابرین، اور صبر کے درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انما یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ بات ضروری ہے، اس بھائی نے جو ایک یہ التجا کی ہے وہ یقیناً صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے ممبر سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے تعلیمی فریم ورک میں بھی کہیں شامل کرنا چاہیے۔ اچھا، تعلیم بہت بعد میں ہوتی ہے نا، یہ بات کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے کتنی بڑی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیا ہمارے مزاج کے اندر صبر، تحمل، برداشت، ایک رواداریاں، لوگوں کو معاف کرنا، عافینا عن الناس وغیرہ، یہ ہمارے اندر تو موجود شاید نہیں رہا؟ یہی بات ہے نا تو صاحب، ایک وقت ایسا تھا کہ گھر میں تربیت ہوتی تھی، اگنور کرو، معاف کرو، دیکھو معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں آگے پیچھے ادھر ادھر، اور جب تک زور سے بات نہ کرے آدمی محسوس ہی اسے نہیں ہوتا کہ میری حیثیت ہے یا نہیں ہے، میرا مقام ہے یا نہیں ہے۔ ایون بے صبری کی مثال شاید یہ بھی ہو کہ کسی شادی وادی کی تقریب میں ہم جاتے ہیں تو کوئی صاحب آ جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ذرا مالی حیثیت ان کی بلند ہوتی ہے، تو ہم ان کے بارے میں تو خیر ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مال آپ میں سے نکال لیا جائے تو یہ سوچیں کیا بچتا ہے، تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور کسی تقریب میں اور زور زور سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیوں زور سے بات کر رہے ہیں؟ قرآن کریم گفتگو کے آداب کیا بتا رہا ہے؟ صبر کریں، شکر کریں، آپ تحمل مزاج میں ہو۔ اس کے لیے مفتی صاحب پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلا کام تو آپ نے خود ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کام تو ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، گھر کے اندر اس تربیت کو داخل کیا جائے، ٹھیک، اور گھر کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے جو درسگاہیں ہیں ان تعلیمی درسگاہوں میں اس کو شامل کیا جائے۔ صبر، تحمل، درگزر، برداشت، معافی، مطلب دیز آر دا اسکلز نیڈ ٹو بی لرن۔ آسان نہیں ہوتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یا تو آپ
ایسے ماں باپ اور ایسا خاندانی ماحول آپ کو ملا ہے، ایسی صحبت کہ آپ نے وہاں پہ درگزر کرنا سیکھا ہے، اگنور کرنا سیکھا ہے، آپ نے چیزوں کو اگنور کرنا سیکھا ہے، ڈیلیبریٹلی اگنور کرنا سیکھا ہے، غصہ آنے کے باوجود اگنور کیا ہے، اور اپنے رویوں کو تبدیل نہیں ہونے دیا ہے، ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی ہے، ریلیشن شپ ویسے ہی اسٹیبلش رکھیں. یہ آدمی یہ رویے سب سے پہلے وراثتاً ماں باپ سے اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اگر والدین تربیت کرنے میں ذرا ناکام ہو گئے، اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، وہ کیا کرے؟ تو اب پھر کسی ایسے مینٹورز کو تلاش کریں، ایسی صحبت کو تلاش کریں، ایسے اساتذہ کو تلاش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اپنا تعلق ان سے پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا تعلق قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ دیکھو تم یہ دیکھو اللہ نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو صبر تم کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ کتنا دے رہا ہے، دنیا میں بھی کیا مل رہا ہے. آپ سوچو نا، تمہیں جب کائنات کا پروردگار تمہارے ساتھ ہے تو اس کام کے ہونے میں کیا پرابلم ہوگی؟ وہ کام تو ہو ہی جائے گا، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، معیت اللہ کی شامل ہو گئی ہے. تم چاہ رہے تھے دوست نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ جو تھیراپی ہے شکر کی اور صبر کی تھیراپی، یہ آپ کو مطلب اینٹی ڈپریشن ڈوز اس سے زیادہ اچھی کوئی نہیں. یہ دو پر ہیں آپ کو یہ ڈپریشن سے نکال دیتے ہیں باہر. اللہ کی نعمتوں میں جب آپ شکر کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی ذات کی احساس محرومی سے خود باہر آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو احساس محرومی ذات میں پیدا ہوا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، لوگ تو مجھے چاہتے ہی نہیں ہیں، اور ماں باپ مجھے نہیں چاہتے، بچوں میں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس سنڈروم سے نکالنے کے لیے آپ کو اس کو شکر کی تھیراپی پہ ڈالنا پڑتا ہے، صبر کی تھیراپی پہ ڈالنا پڑتا ہے کہ اگر فلاں نے کچھ کر بھی دیا ہے تو معاف کرو، آگے بڑھو. زندگی میں رکتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں. چھوڑ دو جو کچھ ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جاگ رہے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. کس کے لیے تم نے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑا ہے. Who will repay you? اللہ will repay you. اللہ دے گا تمہیں اس کا بدلہ. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں آج کل اپنی نسل، اس جنریشن کو بہت سارے فتنوں سے بچانے کا ایک طریقہ، آسان نسخہ جو ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے ہیں، ان کا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں اور ان کو شکر اور صبر کی تھیراپی پہ ڈالیں. ٹھیک ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اور پھر کچھ صبر کے بھی تھیراپی کروائیں. ان ایونٹس کو شمار کرو جس میں تم نے درگزر کیا تھا. اللہ کی صبر اور شکر کی جو تھیراپی ہے اولاد کے سامنے والدین کروائیں، قرآن سے جوڑیں اور چلتا پھرتا کردار والدین بن جائیں. اپنا اصلاح. دیکھو صابرین ایسے ہوتے ہیں جیسے تمہاری ماں، جیسے تمہارے باپ. شاکرین کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے تمہاری ماں، جیسے تمہارے باپ. تو وہ جو رول ماڈل ہوا کرتے تھے مفتی صاحب، گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، گھر میں اچانک چلے جائیں تو گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. وہ آوازیں کم نہیں ہو گئیں کیا؟ وہ آوازیں کی تو کم ہو گئیں. وہ آوازیں کم ہوئیں تو بے برکتیوں کا ظہور ہوا نا. نحوستیں بے برکتیاں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ دنیا ازداد کا مجموعہ ہے، یہاں روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے. اگر گھر میں آپ قرآن کریم کی انوارات سے گھر کو محروم کر دیں گے تو گناہوں کی نحوستیں تو اپنا بسیرا ڈالیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ روشنی ہو نہ اندھیرا ہو. یا مطلب ایک چیز تو ہوگی، حق نہیں ہوگا تو باطل ہوگا، اور آدمی نیکی کی طرف نہیں آئے گا تو بدی کی طرف چلے گا. درمیان میں نیوٹرلزم تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ان بچوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور اگر نہیں کر پا رہے، خود اپنا نہیں کر پا رہے، تو قرآن کریم نے آپ کو ایک آسان نسخہ دیا، کونوا مع الصادقین. تلاش کرو صحبت اور جاؤ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھیں. پروگرام میں آپ کسی جگہ پہ لے جائیں، مسجد میں لے جائیں، کسی مینٹور کے پاس لے جائیں، کسی مربی کے پاس لے جائیں، لیکن برائے مہربانی کیونکہ یاد رکھیے گا نیک صاحب، اگر آپ اس کو صحبت نہیں فراہم کریں گے تو پھر وہ ایک ایسی ورچوئل کمپنی میں جائے گا جس کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب ذرا صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مینٹور کونوا مع الصادقین بالکل ٹھیک ہے، قرآن سے جوڑ دیا.
میں نے جو ایک بات عرض کی تھی میں اس کو ذرا اس کو ری ایمفیسائز کر رہا ہوں. بچہ چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتا ہے. میں نے اپنی اولاد کو جوڑ دیا قرآن کریم سے, میں اسے اللہ والوں کی صحبت میں بھی لے گیا, لیکن جب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں صبر اور شکر سے دور ہے, میرا باپ صبر اور شکر سے دور ہے, وہ صبر اور شکر جو مجھے قرآن کریم پڑھ کر حاصل ہو رہا ہے, جو ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر مجھے حاصل ہو رہا ہے, اللہ والے کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارتا, یعنی وہ بچہ, اسے نہیں معلوم کہ یہ اللہ والا جو دین بیان کر رہا ہے اس دین پر کتنا عامل ہے. تو بچہ, میری اولاد, آپ کی اولاد اس دیکھ رہی 24 گھنٹے کہ ابا کیا کر رہے ہیں, ابا کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, فون پر بات کیسے کرتے ہیں, کوئی وقتی طور پہ ایک مسئلہ آزمائش آتی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں, کیا ان میں صبر موجود ہے, کیا میری ماں میں شکر موجود ہے کہ اگر میرے والد وقتی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہو گئے اور گھر کی انکم میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو 3 مہینے کے لیے فرض کیجئے کہ ہاتھ تنگ ہو گیا, ان 3 مہینوں میں میری ماں کا رویہ کیا رہا, تو وہ صبر اور شکر, یہ تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین. آیتیں پڑھتے چلے جائیں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی لا تکفرون وغیرہ 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 ہوتی. ایک کردار چاہیے, ایک کردار چاہیے, وہ ماں چاہیے. دیکھیں یہ بات تو صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ تربیت گاہ میں جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے اور سب سے مؤثر تربیت گاہ ہے وہ ماں باپ کا انسٹیٹیوشن ہے, وہ پیرنٹس کا انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں بھی ماں کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن. ماں تو مطلب میں کہتا ہوں ماں ایک ذات کا نام نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. آج ہم سے جو کمی ہوئی ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو ہم نے ختم کر دیا ہے. جی ہاں, یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گئی. اس ماں کے پاس بچے کے لیے وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس کی ترجیحات میں اس کی تربیت شامل ہی نہیں ہے, وہ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے پاس اپنی کوئی سکسیس اسٹوریز نہیں ہے جو اس کے ساتھ شیئر کر سکے. آپ صاحب آج بچوں کی تربیت میں کہانی, یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے نا, یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ اس ماں کے پاس ہم نے اپنی ماں سے ان کے بچپن کی کہانیاں سنی ہوئی کہ دیکھو ہم بچپن میں یہ اس طرح ہمیں کہتے تھے, اس طرح کہنے کو وہ کہانی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس بچے کی. وہ اچھا یہ اماں جو ہے جو اب جو میرے سامنے اتنی بڑی نظر آ رہی ہیں, جب یہ میری عمر میں تھی تو کیا کرتی تھی اور اب یہ کیا کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں بچوں کی جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کو اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے رویوں پہ, اپنی گفتگو پہ, اپنے اقوال پہ, اپنے افعال پہ اس طرح نظر کرنی چاہیے کہ یہ رویے افعال غیر اختیاری طور پہ ہماری اولادوں میں منتقل ہوتے ہیں. وہ ہمارے بول بچن کو نہیں دیکھتے, ہماری گفتگو سے زیادہ ہمارے افعال اور ہمارے رویوں سے سیکھتے ہیں, اور یہی رویے ان کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں. تو ہم اگر شکر کرنے والے ہوں گے, درگزر کرنے والے ہوں گے, ماتحتوں سے اپنی ادب آداب کی گفتگو کرنے والے ہوں گے, اور اپنوں سے, غیروں سے, سب کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھانے والے ہوں گے, ہم نباہ کرنے والے ہوں گے تو اولاد نباہ کرنے والی ہوگی. ہمیں آتا ہوگا اگنور کرنا, ہمیں آتا ہوگا درگزر کرنا, ہمیں آتا ہوگا معاف کرنا, تو اولاد بھی معاف کرنے والی ہوگی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے کہ ہم شکر کرنا شروع کریں اور صبر کرنا شروع کریں, معاف کرنا شروع کریں, درگزر کرنا شروع کریں, لوگوں میں خیر کو تلاش کرنا شروع کریں اور لوگوں کی خیروں کا تذکرہ شروع کریں, تو پھر انشاءاللہ یہ رویے ہماری اولادوں میں بھی منتقل ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخری بات آج کے پروگرام کی اسی ذیل میں,
ہمیں بڑی توقع ہوتی ہے، توقع کیا بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ابھی رمضان گزرا، طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، یقیناً ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کرے گا، تو ستار العیوب ہے، تو تواب ہے، تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے، کیا ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا ہے؟ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آدمی جب لوگوں کو معاف کرنا سیکھتا، فرمایا نا حدیث میں آتا ہے کہ تم معاف کرنے پہ قادر ہو اور تمہیں قدرت بھی ہو معاف کرنے کی، اور تم سے کوئی معافی مانگے اور تم اس کو معاف نہ کرو تو اللہ جل شانہ اس دن تم سے اپنی آنکھیں پھیرے گا جس دن تم سب سے زیادہ معافی کے محتاج ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں نا، یہ معاف فورگیونیس جو ہے نا وہ اسکل ہے، نیڈ ٹو بی لرن، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے جی بالکل، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس کو مزاج کا حصہ بنانا پڑتا ہے، مزاج کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو اس سیکھنے کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ درگزر کرنا ہوتا ہے، اور جبھی رشتے باقی رہتے ہیں۔ اس خوبی کی وجہ سے اگر کوئی شخص ناجائز فائدہ اٹھا بھی رہا ہے کہ یہ تو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو گرفت کرتے ہی نہیں، یہ تو کوئی سزا دیتے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اس چاہیے۔ لیے کہ اس موقع پہ آپ کا ایمان کا بڑھ جانا اس سے زیادہ اچھا سودا ہے کہ آپ اس فکر میں پڑیں کہ وہ آپ سے کوئی مالی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، آپ کے جو ایمان کا فائدہ اس میں ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مالی فائدہ اٹھائے یا نہیں اٹھائے، لیکن اسے یقین ہے کہ صاحب تو معاف کر دیتے ہیں، غلطی کر لو۔ حضرت انس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10 برس رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر اپنے ملازم کو دن میں 70 دفعہ معاف کرنا پڑ جائے تو معاف کر دو۔ بالکل، تو اصل بات جو ہے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو رمضان المبارک گزرا، اب اس بات کی کہ ہم نے اللہ سے یہ دعا کی، اب اپنے اندر بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے ناطے اللہ کی اس صفت کا پرتاؤ ہمارے اندر بھی ہو کہ ہم بھی معاف کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بھی معاف کرنے والے ہوں، اور ہمیں مقام مسلم کا ہمیں ادراک ہو کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی اہلیت اور استحقاق حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اپنا نائب بنایا ہے۔ بے شک، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، میں آپ کا دلی شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے، جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔